السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے طرف سے جو سیاست کے استاد سمجھے جاتے ہیں، بلکہ استادوں کے بھی استاد، نام ان کا نہیں لوں گا کیونکہ وہ مائنڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مجھے بہت بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اب پاکستان کی سیاست کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کو صرف سننا شروع کر دیا، میں سنتا رہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں آتی۔ آج پی ایم ایل این کی طرف سے میاں محمد نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور مزید وضاحت کی اپنی اس ڈیڈ لائن سلیش الٹیمیٹم سلیش سجیشن کی جس کے بارے میں پچھلے چند دنوں میں بڑی دھوم تھی۔ پتہ ہی چلا کہ حکومت کو نہ تو وہ گرانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جمہوریت کو مضبوط بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے بھی اچھی بات ہے، اور ساتھ ساتھ پریشان یہ بھی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ریورس گیئر میں لگا ہوا ہے اور نظام جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو رہا، ترقی نہیں ہو رہی، تنزلی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ذرا آج میاں صاحب کی پریس کانفرنس کے تناظر میں پاکستان کے سیاست کے مخمصے کو ہم سلجھانا چاہتے ہیں، کچھ خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں قمر زمان قائرہ صاحب، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، ہوپ فلی یو ول کلیریفائی قائرہ صاحب کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق عظیم صاحب، سینیٹر پی ایم ایل کیو، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ خواجہ محمد آصف پی ایم ایل این کے نمائندہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی کے۔ خواجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب، مختصراً اگر آپ کو عوام کو اور مجھے 2 سطروں میں یہ بتانا ہو، 2 جملے میں بتانا ہو کہ میاں صاحب نے آج کیا کہا، تو وہ کیا سمری کیا ہوگی آج میاں صاحب کی پریس کانفرنس؟ جی طارق صاحب، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی طارق صاحب، میں ایکچولی جو رسپانس تھا پرائم منسٹر صاحب کا، اس کا جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیا بات ہوئی ان سے، اور کوئی 1-2 باتیں وہ کلیریفائی کر رہے تھے جو آپ نے سنی بھی ہوں گی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹم کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں سے ایروگنس کی یا تکبر کی بو آتی ہے، تو یہ لفظ جو ہے میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا، دوسرا جو ہے سارا ایجنڈا انہوں نے ایک قسم کا ری وزٹ کیا اور سارا ری ایکسپلین کیا، جو پوائنٹس جو ہیں انہوں نے ایک چارٹر جو دیا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس میں فوری باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ کا جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ان کی طرف قدم ضرور بڑھایا جا سکتا ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کے بارے میں پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کیا ایسی بات کی جو عوام کو سمجھ آئے کہ میاں صاحب نے یہاں پر پاکستان کی سیاست کو لاکھڑا کیا ہے؟ وہ کیا نقطہ ہے، بڑا نقطہ ذرا اگر بیان۔ میں دیکھنی یہ میرا خیال ہے اس حوالے سے طلعت صاحب یہ پریس کانفرنس نہیں تھی۔ طلعت صاحب، یہ تو پریس کانفرنس جو میاں صاحب نے آج سے 6-7 دن پہلے جو ڈیمانڈز کی تھیں ملک کی اکانومی کے متعلق یا لا اینڈ آرڈر کے متعلق یا مہنگائی کے متعلق، ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں پہ سیاست آ کھڑی ہوئی ہے اس میں اگلے جو 6 ہفتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ 2 ہفتے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ ان 2 ہفتوں میں یہ کم از کم پتہ لگ جائے گا کہ یہ نیگوشیشنز کس طرف جا رہی ہیں اور ان کا کوئی رزلٹ نکلنا ہے کہ یا نہیں نکلنا ہے۔ قائرہ صاحب، لیکن میاں صاحب سے جب پوچھا گیا، میرے خیال میں پہلا یا دوسرا سوال تھا، اس میں پوچھا گیا کہ اگر نہ کر پائی حکومت، اس معیار پر پوری نہ اتر پائی تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب 45 دن ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے۔ آپ کو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر کے آج میاں صاحب کی پریس کانفرنس میں سے کیا چیز نظر، وہ کیا رہے تھے؟ طلعت صاحب، میاں صاحب نے کچھ 6-7 دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا۔ کچھ ڈیمانڈز انہوں نے قوم کے سامنے رکھی تھی، گورنمنٹ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ ڈیمانڈز کوئی میاں صاحب کی اکیلی نہیں ہیں۔ یہی ڈیمانڈز جب وزیر اعظم صاحب شجاعت صاحب سے ملے، ان کی جماعت سے ملے، انہوں نے بھی یہی باتیں کی۔ ہماری جماعت کے اندر بھی یہی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی انہی جذبات کا، انہی خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جے یو آئی نے، اے این پی نے، بلکہ اسفندیار ولی صاحب نے تو اس دن باقاعدہ جس دن ہاؤس میں اوپن ہوا تھا تو انہوں نے یہی بات تجویز دی تھی کہ سبھی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے۔ تو سبھی، شیرپاؤ صاحب نے، منیر اورنگزئی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان دنوں ملاقاتوں میں اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے اور یہ کنسرن شو کیے ہیں، اور یہ کنسرن گورنمنٹ کے بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ موزوں طریقہ یہ ہے، گفتگو تو میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور آمنے سامنے بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب نے اس سے پہلے صدر صاحب کو ایک خط بھی لکھا تھا اور اس خط کا جواب بھی ہم نے لکھا اور اس میں بھی ہم نے آفر کیا تھا اور اب انہوں نے
میڈیا کے ذریعے جو بات کی ہے اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ان کو رسپونڈ کیا اور ان کو فون کر کے یہ بات کہی کہ جی ہم آپ کے ساتھ اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نئی بات یہ نہیں آپ کے خیال میں کوئی بڑی بڑی نئی بات جس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب بات یہ ہے کہ اگر اس نظام کو پچھلے 3.25 سال کو اگر انالیسس کرتے ہیں تو بہت کچھ کیا گیا ہے جو ساری جماعتوں کے تعاون سے ہی ہوا ہے. یقیناً وہ ایک ایجنڈا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا بھی ہے, جو ریفارمز کا بھی ہے. آج کوئی نئی بات نہیں. آج اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے تو یقیناً باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 جماعتوں کو نہیں, یہ ساری جماعتوں کا سٹیکس ہے اور ساری جماعتوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. جہاں تک تعلق ہے نہیں ہو سکے, جب طلعت صاحب ہم کہہ رہے ہیں, ہم اوپنلی آفر کر رہے ہیں اور ہم چاہتے کیا ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہیں, اگر لیجسلیشن کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی ایک لارجر ایجنڈا اگر اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھا جائے اور جو پاسبلٹیز ہیں جو ملک کو اس وقت مسائل کا سامنا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں آلریڈی گورنمنٹ جو جس طرف سفر کر رہی ہے وہ بھی ہم قوم کے سامنے رکھیں گے, اپنے دوستوں کے سامنے رکھیں گے. میاں صاحب کو خیال ہے کہ اب ریورس گیئر میں ملک کو ڈال دیا, لیکن میں اس پہ ابھی نہیں جاتا. طارق عظیم صاحب, آپ نے کیا آج کی پریس کانفرنس سے بڑی خبر کیا نکالی؟ بڑی خبر یہ تھی جی کہ یہ کرٹن ریزر تھا جو انہوں نے 46 ڈے پہ جو پریس کانفرنس کر دی ہے اس کا کرٹن ریزر تھا یہ. اچھا, آج جو پریس کانفرنس کی ہے یہ تیاری ہے اس کی. 45 ڈیز میں جو حکومت 3 سال میں نہیں کر سکی وہ 45% بھی کر لے تو بڑی بات ہے, وہ نہیں کر پائے گی. کچھ چیزیں جو ایجنڈا جس کی بات کی ہے, لیکن سب سے اچھی بات جو کی قمر زمان قائرہ صاحب نے وہ یہ کی کہ یہ خود حکومت کا بھی یہی ایجنڈا ہے. That is the best thing that he has said and I hope that is true کہ اگر یہی ہے تو اپوزیشن کی ساری جماعتیں ایگریڈ ہیں. بیکاز سب کا آپ دیکھ لیں, چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس بھی جب گئے گلنی صاحب تو انہوں نے کہا جی ہماری سپورٹ جاری رہے گی بٹ کنڈیشنل, اور کنڈیشنیں کیا تھی وہی تھی. ٹھیک ہے, ایم نے بھی وہی کہا, جے یو آئی بھی تقریباً لیکن 45ویں دن جو پریس کانفرنس آپ کے خیال میں ہوگی اس کا یہ ہے کہ ہم نے کوشش کر دی تھی. اور اگر کرکٹ پارلنس میں بات کروں تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی سیریس سٹروک کھیلی ہے نواز شریف صاحب نے, دیکھیں جی مان گئے ہیں, پھر بات میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر سٹروک کھیلا انہوں نے ساری کی ساری بال جو ہے ان کے گیم میں کھیل. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کر کے ماسٹر سٹروک کھیلا دراصل. صاحب اگر یہ بال ہماری کورٹ میں آ گئی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس لیے کہ اس ملک کے مشکل فیصلے کرنے کا ہمیشہ ہی ہمارا ہی اعزاز. آپ ہر بال کو ویلکم کر کے رکھ لیتے, پھر نظر نہیں آتی اس کے بعد وہ کدھر جاتی ہے. طلعت صاحب اگر ہم غور کریں گے اس پہ, اور اس پہ پوری ایک تفصیل ہے, یقیناً بہت سارے کام وہ ہیں جو نہیں ہو پائے جو ہونے چاہیے, لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں, وہ بھی ایک بڑی طویل لسٹ ہے جو اچیو کیے گئے. ذرا خواجہ صاحب سے بریک سے, خواجہ صاحب میری آپ سے کل بات ہو رہی تھی جب تجزیہ کر رہے تھے پی ایم ایل این کی سیاست کا, تو آپ نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ یہ حکومت کر نہیں پائے گی. ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں ہی پتہ چل جائے گا, لیکن میاں صاحب کی ٹون سے تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کا انتظار کریں. میاں صاحب کی ٹون سے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 45 دن کا انتظار کر رہے ہیں. 45 دن کے بعد بھی جس پریس کانفرنس کا طارق صاحب ذکر کر رہے ہیں, مجھے میاں صاحب کی پریس کانفرنس میں نظر نہیں آئی. کیا میں درست سمجھ رہا ہوں یا غلط سمجھا ان کی پریس کانفرنس؟ دیکھنا طلعت صاحب, اب آپ چیزیں جو ہیں وہ ایک, مجھے کیا کہنا چاہیے, کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آج جو چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں آپ, وہ آپ کو نہ ملیں, لیکن 5-10 روز کے بعد آپ کو پھر ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ کو ملنی شروع ہو جائیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو بعض اوقات چیزیں جس وقت آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس وقت نہیں ملتی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ صاحب آپ اس وقت بالکل آپ نے میاں صاحب جیسا بیان دیا ہے, وہ بھی ایک فلسفیانہ, آپ تو اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے خواجہ صاحب, آپ تو دھڑلے پہ بات کریں, سیدھی بات کریں, کن چیزوں کی بات کریں. میں دیکھیں میاں صاحب نے ایک اپنا لیول ہے, وہ قومی رہنما ہے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ محتاط ہی اگر چیزیں کہیں جائیں تو میرا خیال بہتر ہوتا ہے کہ قومی لیڈروں سے. لیکن میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, میں پولیٹیکل ورکر کی بات کہوں گا کہ یہ جو بات طارق صاحب نے کہی ہے کہ 3 سال میں اگر حکومت کو یہ پتہ ہے, پیپلز پارٹی کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ کیا مشکلات ہیں پاکستانی عوام کی, اور پھر بھی انہوں نے اس طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید کرنا جو ہے میرا خیال ہے خام خیالی ہے کہ یہ 45 دن میں کچھ ہوگا. اور لیٹس ٹیک اے بریک ہے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیکھیں گے میاں صاحب کتنی مختلف تھی یہ حکومت. آج وہ بیان کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب بڑے تگڑے ہیں, اس دن کہہ رہے تھے حکومت بڑی کمزور ہے. تگڑا پرائم منسٹر کمزور حکومت کس طرح چلا سکتا ہے؟ یہ دونوں پریس کانفرنس کے درمیان کچھ ہوا ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے, ایک اور وکی لیکس کی تلاش ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے پتہ چل جائے کہ درمیان میں کیا ہوا. اسٹے ٹیون, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.